پہلے میں اس بریک تھرو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر یہ جوابی بیانیہ وجود پذیر ہوا ہے۔ ابھی میں نے ایک نشست میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جو اس وقت بیانیہ ہے اس بیانیہ کا ماخذ استدلال کیا ہے۔ اس کا ماخذ استدلال تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہوا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی کے زمانے میں رخصت نہیں ہو گئے دنیا سے، ایک ریاست وجود میں آ گئی، اور پھر یہی نہیں ہوا، اس کے بعد جزیرہ نما عرب میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا، اور پھر دنیا کی بہت بڑی بڑی سلطنتیں الٹ گئی، اور ایران اور روما کی سلطنتوں کی جگہ ایک اسلامی خلافت وجود پذیر ہو گئی۔ تو وہ ساری تاریخ میں جس کی طرف میں نے اشارہ ماخذ استدلال کی ہے حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جو پوری تاریخ ہے، میں نے بار بار اس میں یہ کہا تھا کہ یہ تو اسٹیبلش ہسٹری ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ معرض تنقید میں لا سکیں۔ یہ کوئی اخبار احاد نہیں ہے، یہ کسی مورخ کا محض بیان نہیں ہے، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو تو ایک اندھا بھی دیکھتا ہے۔ یہ تاریخ کی روشنی میں ایک پورا بیانیہ ہے جو اصل میں عملی صورت میں سامنے کھڑا ہے۔ تو اس وجہ سے اب تک جن لوگوں نے اس بیانیے سے گریز کرنا چاہا ہے، یعنی اس سے کچھ گریز کے آثار آپ کو علامہ شبلی نعمانی کے ہاں بھی نظر آئیں گے، عرب علماء کے ہاں بھی نظر آئیں گے۔ جن لوگوں نے بھی اس سے گریز کرنا چاہا ہے، میں اس بیانیے کا پورا تعارف کرا چکا ہوں کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اصل میں اس اسٹیبلشڈ ہسٹری میں جو چیزیں وجود پذیر ہوئی ہیں ان کی کوئی اور توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اجزاء میں، اور وہ عام طور پر ناکام ہو جاتی ہے۔ جیسے مثلا شبلی نے جزیہ کے بارے پہ جس طرح کی توجیہ کرنے کی کوشش کی، یا جس طریقے سے بعض لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگوں کو دفاعی جنگوں کی صورت میں، اس لیے کہ وہ بھی ایک زاویہ تھا کہ آخر حملہ آور تو قریشی ہوئے تھے بدر میں، تو اس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح کی بہت سی آپ کو اس پچھلی صدی ڈیڑھ میں ملیں گی چیزیں، لیکن وہ جتنی چیزیں ہیں وہ اصل میں اس حقیقت سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں۔ وہ اجزاء میں کسی چھوٹے موٹے پہلو کے کسی دوسرے چیز کی طرف اشارہ تو کر دیتی ہیں، لیکن اس پورے بیانیے کو چیلنج کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے میرے نزدیک کہ ایسا ہی ہوا ہے جیسے میں نے آپ سے بیان کیا ہے۔ تو پھر یہ ایسا ہوا ہے تو جو اس کے نتائج نکل رہے ہیں، جس سے وہ بیانیہ ترتیب پا رہا ہے، جس کو میں موجودہ مذہبی فکر کا بیانیہ کہتا ہوں، تو اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی جب آپ اس کے اس ماخذ استدلال کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس کا انکار ممکن نہیں رہتا، اور جو عام طور پر اس پر تنقیدیں کی جاتی ہیں وہ جزوی تنقیدیں بنیادی طور پر، اس میں کسی ایک واقعے کے ذریعے سے کوئی چیز آپ تھوڑی سی مشتبہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ پوری طاقت سے پھر نمودار ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بریک تھرو ہوا امام حمید الدین فرائی کے ذریعے سے، وہ اگرچہ امام حمید الدین فرائی صاحب کے ہاں آپ کو بہت پریسیجن سے نظر نہیں آئے گا، وہ بکھرا بکھرا سا محسوس ہوگا، مختلف جگہوں پر اس کے آثار نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے وہ میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی صاحب کے ہاں بھی چونکہ اپلیکیشن سے عمل سے نہیں گزرا تو اس وجہ سے وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، لیکن اس پریسیجن کے ساتھ ایک باقاعدہ چیز بن کر، ایک قانون بن کر نظر نہیں آئے گا۔ تاہم اس کی پدا وہیں سے ہوئی ہے۔ یعنی آپ اگر امام فرائی کی تفاسیر پڑھیں یا ان کی بعض اور تحریریں پڑھیں تو آپ اب جب کہ میں نے اس کو بالکل پریسائز کر دیا ہے، ایک بالکل قانون بنا دیا ہے، اس کے اطلاقات دکھا دیے ہیں، اب جب آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ یہ وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے، لیکن وہاں اس صورت میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اچھا، اور بعض اپلیکیشن کی چیزوں میں اتنی پریسائز بھی نہیں ہوگی، یا بعض جگہوں کے اوپر یہ محسوس ہوگا کہ کچھ چیزیں اس کے نقیض بیان ہو رہی ہیں، تو یہ میرے نزدیک ابتدا میں ایسا ہوتا ہے۔ یا آپ کسی بھی آپ سقراط کو بھی پڑھیں گے تو وہ ایسے ہی محسوس ہوگا آپ کو کہ جب کوئی شخص ابتدا کر رہا ہوتا ہے تو اس میں چیزیں اتنی زیادہ پریسائز، اتنی زیادہ واضح، اتنی زیادہ متعین ابھی ہوئی نہیں ہوتی۔ تینوں مراحل سے گزر کر ہی ایک چیز متعین ہوتی ہے۔ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ جہاں سے وقف کی گئی پورا کانٹینٹ ایکسپلین ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ پورا کانٹینٹ بھی ان کی زندگی میں ایکسپلین نہیں ہوا، یعنی وہ تو اس پورے کو بھی نہیں کر سکے، اس کے کچھ حصے ہیں جو ان کی زندگی میں ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ پورے کانٹینٹ کی ایکسپلیشن کے بعد اس کو آپ عملاً اپلائی بھی کرنے کے عمل سے گزر جائیں،
کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ اپلائی کرتے ہیں اس کا انطباق کرتے ہیں اس وقت واضح ہونا شروع ہوتی ہیں یا وہ پریسیجن میں آتی ہیں. تو یہ عمل مولانا امین احسن اصلاحی کی زندگی میں بھی اس طریقے سے نہیں ہوا، بلکہ جماعت اسلامی کے زمانے میں جو تحریریں ان کے قلم سے نکلیں ان میں آپ کو بہت زیادہ اثر نظر آئے گا قدیم فکر کا. یعنی بعض جگہوں کے اوپر تدبر و قرآن اور ان کی وہ تحریریں بھی آپ کو متوازی کھڑی محسوس ہوتی ہیں. تو بہرحال اب تو ایک پریسیجن میں ہے تو اس وجہ سے آپ اس کے آثار وہاں دیکھ سکتے ہیں. وہ بنیادی چیز معاف کیے، وہ بنیادی چیز کیا تھی؟ وہ بنیادی چیز یہی تھی کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ عظیم واقعہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور جس میں ہجرت کے بعد ایک ریاست وجود میں آئی، جس میں جزیرہ نما عرب پر ایک غلبہ قائم ہوا، جس میں اس کے بعد پھر روما اور ایران کی سلطنتیں الٹ گئیں، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق نے کچھ اقدامات کیے. یہ جو واقعہ بھی ہوا بطور واقعہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن جیسے ہی قرآن مجید کو اس کے نظم کے اندر رکھ کر دیکھا گیا، یعنی قرآن مجید کی زبان کو اپریشیٹ کرنے، اس کے اسالیب کو سمجھنے کی کلید دریافت ہوئی، اس سے ایک نیا ذوق پیدا ہوا. اس کے بعد جب قرآن کو اس کی روشنی میں رکھ کے دیکھا گیا اور اس سے قرآن مجید اپنے نظم کے ساتھ نمودار ہوا، تو ایک حقیقت میں پھر کہوں گا کہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے، وہ بھی پوری طرح واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ یہ واقعہ حقیقت میں کسی دین یا شریعت کا ظہور نہیں ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے، واقعہ تو ایسے ہی ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا ظہور ہے جس کے تحت وہ اپنے پیغمبروں کو بھیج کر دینونت برپا کرتے ہیں. یعنی میں نے چونکہ اس کی بہت توضیح کی ہے اپنی زندگی میں، کتابوں میں بھی کی ہے، اپنی تقریروں میں بھی کی ہے، تو میں یہاں اس پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا. یعنی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے قرآن مجید کی زبان کی جو اپریسیشن امام حمید الدین فرائی کیا ہوئی، زبان عربی ہے قرآن کی، سب لوگ عربی جانتے ہی ہیں، عربی ایک زندہ زبان کے طور پر موجود ہے، لیکن وہی زبان اپنی کنسٹرکشن کے لحاظ سے جیسے اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرتی ہے، وہ بالکل ایک دوسری دنیا ہے. تو انہوں نے اس دوسری دنیا کا دروازہ کھول دیا. اس میں داخل ہونے کے بعد ایک نتیجہ جو ان کی زندگی میں نکلا وہ قرآن مجید کا نظم دریافت ہو گیا. یعنی بہت سے لوگ یہ خیال کرتے تھے، مثلا زمخشری بھی بڑا اصرار کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں نظم ہے، لیکن وہ کس طرح کا نظم ہے؟ یعنی کیا باتوں سے باتیں جوڑی گئی ہیں؟ تو قرآن مجید میں کس طرح کا نظم ہے وہ زبان کی اس اپریسیشن سے دریافت ہو گیا. اچھا، پھر اس نظم میں بھی بتدریج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. مثلا آپ نظام القرآن میں قرآن مجید کے سٹرکچرل نظم کو جس طرح دیکھیں گے وہ آپ کو اس سے زیادہ ڈیولپ شکل میں تدبر قرآن میں محسوس ہوگا. اور پھر جب آپ اس کو میرے ہاں دیکھیں گے، جب میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں، مثال کے طور پر میزانی میں، اصول و مبادی میں دیکھیں گے تو وہ اس سے زیادہ پریسیجن کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ جس طرح وہاں ہوا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ چیز امام حمید الدین فرائی کے دریافت ہو گئی کہ یہ ایک سنت الہی کا ظہور ہے، اور ایک سنت الہی کا ظہور دونوں پہلوؤں سے دریافت ہو گیا. یعنی اس پہلو سے بھی کہ یہ رسولوں کے بارے میں خدا کی ایک سنت کا ظہور ہوا ہے. یعنی یہ کوئی انقلاب نہیں آیا، یہ کوئی سیاسی جدوجہد نہیں ہوئی، یہ کوئی سیاسی عمل بھی نہیں ہوا، یہ اسلام اور ریاست کا کوئی معاملہ ہی سرے سے زیر بحث نہیں آیا. آپ یہ دیکھیں نا، پیراڈائم ہی تبدیل ہو گیا. یعنی ایک دوسری دنیا اس سارے عمل کے بارے میں. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے جب اپنی تحریک کی ابتدا کی ہے تو ایک علی گڑھ کے اسٹریٹجی ہال میں انہوں نے ایک خطبہ دیا ہے، اس کا عنوان ہے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے. یہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے پیمفلٹیرین تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کی جو تحریک اٹھی ہے تو یہ عام طور پر 10 پیمفلٹ تھے. یعنی ویسے تو وہ 100-125 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، وہ 10 پیمفلٹ جو تھے وہ تحریک کی بنیاد بن گئے. تو ان میں جو سب سے مؤثر چیز تھی وہ یہی تھی. ان 10 پیمفلٹ میں شہادت حق ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، بناؤ اور بگاڑ ہے، سلامتی کا راستہ ہے، اس طرح کے پیمفلٹ ہیں. لیکن یہ جو ہے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، اسی عنوان سے. یہ اصل میں علی گڑھ میں کی گئی ایک تقریر ہے. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی عام طور پر تقریر لکھ کے کرتے تھے، تو وہ تحریر بھی ہوتی تھی، تقریر بھی ہوتی تھی. چنانچہ یہ وہ تحریر ہے جس میں انہوں نے اسی سارے واقعے کو جو میں نے بیان کیا، اسی واقعے کو ماخذ بنا کر یہ بتایا ہے کہ اس کا ہدف اسلامی حکومت، عالمی اسلامی حکومت کا قیام ہے، اور اس کے قائم ہونے کا منہاج اور طریقہ
وہی ہوگا جو پیغمبر نے اختیار کیا. اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے, تو پوری سیرت اس میں ماخذ ہے. پورے کے پورے پیمفلٹ میں آپ کہیں بھی قرآن کی کوئی آیت یا کوئی چیز نہیں دیکھیں گے. اس کو, یہ جو میں نے آپ کو جس ماخذ استدلال کی طرف توجہ دلائی, اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے وہ پوری تقریر کی ہے. یہی چیز ہے جس کو اس کے بعد پھر ایک دور آ گیا کہ جس میں جماعت اسلامی کے فکر پر مولانا امین حسن اصلاحی کے اثرات ہونا شروع ہوئے. تو وہ کتاب لکھی گئی جس کا میں نے تفصیلی تعارف کرایا کینیڈا میں اسی طرح کے لیکچرز میں, دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سامنے رکھ کر اس کو بالکل ایک سائنس کے طریقے پر مولانا امین حسن اصلاحی نے بیان کر دیا ہے. یہ اس کتاب کا آخری باب ہے, دعوت کے مراحل, جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دعوت سے شروع ہوگی, دعوت اور انذار سے, پھر ہجرت و برات کا مرحلہ ہوگا, پھر اقدام کا مرحلہ ہوگا, جیسے کہ پیغمبروں کے ہاں آتا ہے. اسی اجمال کی تفصیل ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ کتاب انقلاب کا نبوی منہاج. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کو پھر بہت تفصیل سے بیان کیا, اس میں بعض مراحل کا اضافہ بھی کیا, جیسے صبر محض کا مرحلہ ہے, پیسو ریزسٹنس جس کو وہ کہتے تھے, اور بہت سی اور چیزوں کی بھی توضیح انہوں نے کی. اقدام کے مرحلے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس کی شکل جو ہے وہ تغییر بالجد اور یہ نہی عن المنکر سے ہم اخذ کر لیں گے. یہ ایک دوسری بحث ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا کہ وہی واقعہ ہے, اس واقعے کو اس طریقے سے قدیم فکر بھی ماخذ بنا گفتگو کر رہا ہے. قدیم فکر کے ہاں وہ سارا کا سارا واقعہ اصل میں خدا کے دین کی دعوت, پیغام اور اس کی شریعت کے عالمی سطح پر ایک نظم میں ظہور کا واقعہ ہے. اس لیے وہ اسوہ حسنہ ہے, وہ ماخذ ہے, وہ نبوی منہاج ہے. جو واقعہ ہو رہا ہے وہ اسلامی انقلاب ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہاں سب کچھ الٹ گیا. جو چیز سامنے آئی امام محی الدین فرائی صاحب کے اس کام کے نتیجے میں, وہ یہ کہ نہیں, ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو اصل میں ایک سنت الہی کا ظہور ہے. یہ کوئی انقلاب نہیں آ رہا, یہ کوئی حکومت نہیں قائم کی جا رہی, یہ ایک سنت الہی کا ظہور ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے بارے میں بیان کی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ جب امام کی بہت سی دوسری تصانیف کو دیکھتے ہیں تو وہ اس جانب بھی اشارہ کرتے نظر آتے ہیں, جس کو میں نے پھر بعد میں بہت تعین کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جس طرح قرآن مجید اس سنت الہی کے ظہور کی, اسی کو سرگزشتہ انذار کہا ہے میں نے, اس سنت الہی کے ظہور کی داستان ہے قرآن مجید. بالکل اسی طریقے سے بائبل ایک اور سنت الہی کے ظہور کی داستان ہے. یعنی جو غلط فہمی ہمارے ہاں ہوئی ہے, اسی طرح کی غلط فہمی اس سے پہلے یہود کے ہاں بھی ہو چکی ہوئی ہے. تو بائبل میں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے دوسرے دور میں, یعنی جو پہلا دور ہے وہ تو انفرادی انتخاب کا ہے, یہ دوسرا دور جس میں پوری ذریت منتخب کی ہے, اس کو قرآن نے ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یعنی ہم نے جس طریقے سے آدم اور نوح کا انتخاب کیا, ایسے ہی پھر پوری آل ابراہیم کا انتخاب کر لیا. تو آل ابراہیم کے بارے میں خدا کا خصوصی قانون, بائبل اصل میں اس کی سرگزشت ہے ساری کی ساری, اور قرآن مجید محمد الرسول اللہ بحیثیت رسول جو جس مشن پر معمور ہے اس کی سرگزشت ہے. تو اس طریقے سے واقعہ وہی ہے, واقعے میں سے کسی چیز کا انکار نہیں ہے, واقعہ ایسے ہی پیش آیا ہے. واقعہ حقیقت میں ماخذ استدلال بنا ہے تو غلط نہیں بنا, بننا ہی تھا. لیکن جب امام فرائی نے قرآن مجید کا یہ راز کھول دیا کہ وہ کیا چیز ہے, وہ کیا بات بیان کر رہا ہے. عام طور پر آپ قرآن مجید کا تعارف اگر پڑھے پرانے لوگوں کے ہاں تو آپ کو کوئی اس کا شائبہ بھی نظر نہیں آئے گا. یعنی وہ قرآن مجید کے اندر جو ہدایت ہے اس کو نمایاں کر دیں گے, جو انسان کو قرآن مجید مخاطب کر کے بات کہنا چاہتا ہے اس کو نمایاں کر دیں گے. یعنی اس طرح کی چیزیں نمایاں ہوں گی. قرآن مجید اپنی ذات میں ہے کیا چیز؟ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار, ایک سنت الہی کے ظہور کی داستان, اللہ تعالیٰ کی ایک خاص سنت کا ظہور ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے, اس معاملے کا ظہور ہوا ہے. اسی طریقے سے ذریت ابراہیم کا انتخاب کر کے ایک ظہور ہوا ہے, اس ظہور کی سرگزشت بائبل ہے, پوری کی پوری سرگزشت ہے وہ بھی. یعنی اس کے اندر وہ کتابیں بھی آ گئی ہیں
جو اس سارے عمل کے دوران میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کی تاریخ بھی پوری بیان ہو گئی ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ یہود نے بیان کی ہے، وہ تاریخ کے اندر خرابیاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، وہ اس وقت موضوع بحث نہیں، لیکن بائبل کو اس زاویے سے نہیں پیش کیا گیا اس سے پہلے۔ تو اس کے نتیجے میں اصل میں واقعہ وہی رہا، لیکن وہ اب ماخذ استدلال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کوئی انقلاب کا عملی نہیں ہے، وہ اسلامی شریعت کے کسی حکم کا نفاذی نہیں ہے، وہ سرے سے کوئی مذہبی عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ تو خدائی عمل ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں ایک خدائی عمل ہے جو اس موقع کے پر ہوا ہے، اور ہوا اس طریقے سے ہے، یعنی ہوتا تو ہمیشہ رہا ہے، نوح کے معاملے میں بھی ہوا، لوط کے معاملے میں بھی ہوا، سب کے معاملے میں ہوتا رہا ہے، یہاں ہوا ذرا مختلف طریقے سے ہے، تو اس وجہ سے اس کو سمجھنے میں غلطی لگی لوگوں کو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مکمل طور پر اصل میں سوچنے کا وہ انداز ہی تبدیل ہو گیا، بنیادی یہاں ہوا ہے۔ میں نے اسی وجہ سے آپ کے سامنے اس ماخذ استدلال کو پورا رکھ دیا ہے، مجھے اب اس کے اوپر سوائے اس کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سب ایسے ہی ہے، لیکن وہ کسی شرعی حکم کا صدور نہیں ہو رہا، بلکہ ایک سنت الہی کا ظہور ہو رہا ہے۔ اگر مجھے تبصرہ کرنا ہو تو میں یہی کہوں گا، مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو، یا ان سے پہلے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو، کہ آپ جس چیز کو انقلاب کا ماخذ سمجھ رہے ہیں، یا جس چیز کو خلافت کے ظہور کا ماخذ سمجھ رہے ہیں، یا عالمی حکومت کا ماخذ سمجھ رہے ہیں، وہ ان میں سے کسی چیز کا ماخذ بھی نہیں ہے، وہ تو اصل میں ایک سنت الہی کا ظہور ہے، اور وہ ہو چکا، اپنی آخری شکل میں ہو چکا۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، یا آپ اسے ماخذ استدلال بنا سکتے ہیں۔ تو ماخذ استدلال کی حیثیت ہی سے وہ سارا واقعہ چیلنج ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں اصل میں جو کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے۔ اب جب یہ چیلنج ہو گیا تو اس سے استدلال کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی، سوائے اس کے کہ بحث ہوتی رہے گی اور لوگ اس کو ماخذ استدلال بناتے رہیں گے، اور میں یہ بتاتا رہوں گا کہ یہ ایک سنت الہی کا ظہور ہے۔ اور میرا خیال ہے میں نے اس کی اتنی وضاحت کر دی ہے، اتنی توضیح کر دی ہے، اتنا اس کو بیان کر دیا ہے کہ سوائے اس کے کہ اب میں نے اشارات میں جیسے بتا دیا، اس کی مزید توضیح کی ان لیکچرز میں ضرورت نہیں ہے۔ یعنی صرف وہ زاویہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جس سے حقیقت میں یہ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نئی دنیا وجود میں آئی ہے۔ اس کو پس منظر میں رکھ لیجئے، یعنی ماخذ استدلال اور اس پر یہ بنیادی تنقید، وہ تنقید اس واقعے پر نہیں ہے، اس واقعے کی نوعیت پر ہے کہ وہ حقیقت میں ہوا کیا ہے۔ میں اس کو کئی اسالیب میں بیان کر دیتا ہوں، کبھی اس طرح بیان کر دیتا ہوں کہ یہ ایک سنت الہی کا ظہور تھا، کبھی اس طریقے سے بیان کر دیتا ہوں جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر میزان میں جب جہاد کا باب لکھا ہے تو اس میں بیان کیا ہے کہ یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں تھا۔ کئی اسالیب میں اس کو میں نے کبھی منفی کبھی مثبت طریقے سے ادا کیا، پھر اس کی بڑی توضیح کی ہے، یعنی قانون دعوت میں کی ہے، وہاں پیغمبر کی دعوت کو، اس کے اثرات پھر آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ ایک طرح سے یہ شاہ کلید بن گیا ہے جس نے اس سارے معاملے کو کھول دیا ہے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ ارتداد کے خلاف کارروائی کیوں ہوئی ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ ارتداد کے بارے میں اگر کوئی روایت بھی ہے تو اس کا اصل موقع اور محل کیا ہے، اس نے بتا دیا کہ شرک اور کفر کے خلاف کارروائی کی اصل نوعیت کیا ہے۔ یعنی وہ جتنی بھی چیزیں آپ نے اس بیانیے کے نکات کی صورت میں دیکھی ہیں، وہ اگر آپ غور کریں تو جس جگہ سے وہ ساری کی ساری صادر ہو رہی ہیں، اس ماخذ کو یہ نقطہ نظر ہدف بناتا ہے اور اس کی نوعیت تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی واقعے کو کچھ نہیں کہتا، یا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، یا اس کے کسی جزء کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ارشاد فرماتا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سارا واقعہ ایسے ہی ہوا ہے، لیکن یہ واقعہ اصل میں کوئی انسانی عمل نہیں ہے اپنی ذات میں، یہ ایک خدائی عمل ہے، اور یہ خدائی عمل اس قانون کے مطابق ہوا ہے جس کو میں اب قانون اتمام حجت کہتا ہوں۔ آپ کے علم میں پھر اس کے بعد جب کچھ لوگوں نے، میرے اپنے احباب میں سے بھی اور میرے حلقہ احباب میں جو علماء ہیں جیسے عمار خان ناصر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، تو ان کی تحریروں میں جب ذریت ابراہیم سے متعلق سنت الہی اور اس میں کچھ اختلاط کی صورت پیدا ہونا شروع ہوئی، تو پھر میں نے ایک اور مضمون لکھا تھا خدا کے فیصلے کے عنوان سے، وہی میری کتاب مقامات میں ہے، جس میں پھر میں نے ان دونوں کو الگ کر کے بتایا۔ یعنی مثال کے طور پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو اقدام ہے ملکہ سبا کے خلاف، وہ بعض میرے اپنے احباب نے اس کو پلیس کر دیا اس قانون میں، تو میں نے یہ بتایا کہ نہیں، اس کا تعلق ایک دوسرے قانون سے ہے۔
یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اقدام کو، یا جو تورات میں احکام دیے گئے ہیں فلسطین کے بارے میں، تو میں نے ان کو الگ کر کے بتا دی۔ اس کے نتیجے میں فلسطین کی خصوصی حیثیت، جزیرہ نما عرب کی خصوصی حیثیت وہ بھی نمایاں ہو کے سامنے آ گئی۔ یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے بارے میں خصوصی احکام کیوں ہیں، اور بھی بہت سی تاریخی الجھنیں اس کے بعد صاف ہو گئیں۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی، اور وہ دیکھیں کتنے بڑے معاملے کا باعث بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک بت کو بھی برداشت نہیں کر رہے، جزیرہ نما عرب پورے کو بھی آپ نے یہ کہا کہ جاؤ سب بتوں کو، سب استھانوں کو، سب کو توڑ دو جا کے، اور اس کے بعد صحابہ کرام باہر نکلتے ہیں اور کسی بت کو، کسی معبد کو، کسی مندر کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، یہاں تک کہ وہ مصر کا مشہور واقعہ پیش آ گیا جس میں سیدہ مریم کے مجسمے کی ناک کاٹ دی گئی، غالباً سیدنا مسیح علیہ السلام کی۔ تو ہمارے مسلمانوں کے جو سپہ سالار ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا ہے، انہوں نے کہا کہ تلاش کرو کس نے اس کو توڑا ہے۔ یعنی جو مکے میں اور جزیرہ نما عرب میں بت توڑ رہے ہیں، وہ یہاں پر تلاش کر رہے ہیں کہ کس نے یہ حرکت کی ہے، اور جب وہ نہیں ملا تو مجمع سے نکل کے کہا کہ اس کے قصاص پہ میں اپنی ناک پیش کرتا ہوں۔ یعنی یہ ایک ہی دور میں دو رویے جب سامنے آ گئے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے واضح ہیں اس معاملے میں، حالانکہ وہ یہ کام وہاں کر کے آئے ہیں جزیرہ نما عرب میں۔ تو اس طرح بے شمار چیزیں جو تھیں وہ اپنی صحیح جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ گئی، اور یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی نوعیت یہ ہے۔ یہ میں نے ایک اجمالی طریقے سے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جوابی بیانیہ اصل میں وجود پذیر کیسے ہوا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیسے وجود پذیر ہوا ہے، اور اب یہ اپنی موجودہ شکل میں کیسے سامنے آ گیا ہے۔